أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ متقی لوگوں کی بات پوچھتے ہو، الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، تین قسم کے لوگ بیان کیے، اور یہ جو تینوں لوگ ہیں، تینوں قسم کے جو انسان ہیں، سب سے پہلے ایک گروپ، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر اس کے بعد تیسرا، اللہ تعالی نے تدریجاً بڑھایا ہے۔ سب سے پہلے کم درجے کا ذکر کیا ہے، پھر ان سے اوپر کا ذکر کیا ہے، پھر ان سے بھی اوپر کا ذکر کیا ہے۔ تو پہلے گروپ کے متعلق کہا، پہلا گروہ وہ ہے متقی لوگوں کا، الذین ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، جو لوگ خرچ کرتے ہیں کس میں؟ فراخی میں، سرا جب خدا نے پیسے دیے ہوئے ہوتے ہیں، والضراء، اور اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں جب ان لوگوں کے ہاں تنگ دستی ہوتی۔ دونوں حالات میں اللہ کے ہاں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ جب زیادہ پیسے ہوئے تو یہ نہیں ہے کہ مال کو خدا کی نافرمانی میں اڑا دیا، اس وقت بھی خرچ کرتا ہے۔ جب تنگ دست ہو گئے، ذرہ کمی ہو گئی پیسے میں، تو پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتا ہے۔ تو اس لیے دونوں حالتوں میں جو خدا کے ہاں خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ ان چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے کہ تنگی کے باوجود اس انسان نے ہماری راہ میں خرچ کر دیا، اللہ بہت کچھ دے دیتا ہے۔ آدمی دل تھوڑا نہ کرے، اپنی ضروریات سے زائد اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، مالک اس کا پیسہ بھی لوٹا دیتا ہے اور بہت برکت دے دیتا ہے اپنے پاس سے، اور ایسی ایسی مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی پڑ جاتی تو گھر بار بیچ کے بھی وہ مصیبت نہیں دور کر سکتا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہمارے بندے وہ ہیں متقی جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، جب ہاتھ کھلا ہوتا ہے اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں، دونوں حالتوں میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک آدمی مانگنے کے لیے آیا اور ایک انگور کا دانہ پڑا ہوا تھا، فرمایا یہ اسے دے دو۔ تو کسی نے کہا ام المومنین ایک انگور کے دانے سے کیا ہوگا؟ تو فرمایا اس وقت یہی ہے اور یہ دے دو، اور میں اس کو تھوڑا ہی دے رہی ہوں، میں جس کو دے رہی ہوں اگر وہ قبول کر لے گا تو اس کو پورا گچھا بنا دے گا۔ نظر اللہ پہ تھی نا کہ قبولیت تو اللہ کے ہاں ہے، وہ جب قبول کرے گا تو تھوڑی چیز کو زیادہ کر دے گا۔ اسی لیے ان سارے حضرات میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بنیادی اوصاف میں سے تھا۔ پیسے کو روک کے نہیں رکھتے تھے، کہتے تھے اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا رہے گا، آتا رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خرچ کرتے رہو، آسمان والا تم پر خرچ کرتا رہے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کب خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا جب تمہیں یہ ڈر ہونا کہ یہ خرچ ہو گئے پیسے تو پھر کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا اس میں سے خرچ کرو گی پھر اللہ تمہیں اور دے دے گا، کیونکہ مجاہدہ ہوتا ہے بڑا، نفس پہ بوجھ پڑتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ينفقون فی السراء والضراء، وہ تنگ دستی میں، فراخی، دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک والکاظمین الغیظ، اور ان سے بھی اوپر والے لوگ، جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کاظمین ہیں، اپنے غصے کو ضبط کرنے والے۔ غصے کو ضبط کرنا کہا ہے۔ مشق اور مشکیزہ دیکھا ہے، اس کا منہ بند کر دیتے ہیں نا تو کہتے ہیں قوم القرب، فلاں آدمی نے اس کے منہ پر بندش لگا دی تاکہ پانی باہر نہ گرے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان لوگوں کو غصہ نہیں آتا،
اگر یہ کہتے تو کہتے والفاقدین الغیظ، جن میں غصہ مفقود ہے، نہیں ہوتا. فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو تھامنے والے، غصے کے تقاضے پر عمل نہ کرنے والے، غصے کو برداشت کرنے والے. اور کوئی حدیث اس معاملے میں نہ ہوتی تو بس یہی کافی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کر سکتا ہے اس کے باوجود نافذ نہیں کرتا تو اللہ اس کا دل ایمان سے بھر دے گا. پتہ ہے غصہ آیا اور نافذ کر سکتا ہے، تھپڑ لگا دے دو یا ذلیل کر دے، اٹھا کر باہر پھینک دے، اور بہت زیادہ اگر طاقت ہو تو ویزا ہی کینسل کر دے، شکایت کر دے. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا. کوئی چیز جو اس کے اختیار اور بس میں ہے اپنے اختیار کا وہ استعمال نہیں کرتا اور اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے اس کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جو آدمی لڑائی میں ہو، بحث اور جھگڑے میں پڑ جائے اور اس کے باوجود کہ وہ حق پہ ہے، سچائی پر ہے، لیکن وہ چپ ہو جاتا ہے اور نہیں لڑتا، انا زعیم بہی، میرا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ سے قیامت کے دن جنت کے درمیان میں ایک گھر اسے میں لے کے دوں گا. لڑائی ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، خاندان میں، دوستوں میں، کہیں بھی حق پہ ہے، اس کے باوجود چپ ہو جاتا ہے، اپنے آپ پہ قابو پا لیتا ہے. ارشاد فرمایا میرا وعدہ ہے کہ اللہ سے جنت کے میں ایک گھر اسے میں لے کے دوں گا. ترمذی میں آیا. کتنے ہی مواقع ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں جب آدمی سمجھتا ہے کہ میں 100% حق پہ ہوں، یہی سوچ کے چپ ہو جائے کہ مجھ سے کسی اور نے بھی وعدہ کیا ہے اور ان کا وعدہ پورا ہونے والا. والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو روک کے رکھنے والے، اپنے غصے کو تھامنے والے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ کا غصہ بہت زیادہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یہ غصہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو کنٹرول میں رکھوں، قابو میں رکھوں، وگرنہ اللہ کی قسم میں اس امت کے لیے اتنا نرم دل ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عمر ان کے لیے کتنا شفقت اور محبت کا جذبہ رکھتا ہے تو وہ عمر کے کندھے پہ جو چادر ہے نا ضرورت کے وقت رکھی ہوتی ہے یہ بھی لے کے بھاگ جائیں مجھ سے. تو غصہ موقع محل ہوتا ہے، اس کے مطابق ہے، کبھی کبھی ضروری بھی ہو جاتا ہے اس کا نفاذ، بچے ہیں، تربیت ہے اور بہت سی چیزیں. لیکن یہ غصے کو بے محابہ چھوڑ دینا اور اس میں حدود میں نہ رہنا بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کا آسان حل یہ ہے کہ کبھی بھی غصے کے تقاضے پر عمل نہ کرے. اور خاص طور پہ جو لوگ غصے میں بچوں کو مارتے ہیں نا، آج تک ہمیں نہیں سمجھ آئی بھئی اس کا حل آخر کیا ہوگا. بچے نے قصور کیا ذرا سا، غصہ آیا ہوا تھا ماں کو کسی اور چیز پہ، غصہ اس پہ تھا کہ میری بات نہیں مانی گئی، غصہ اس پہ تھا کہ اس گھر میں میری کوئی نہیں سنتا، غصہ کسی چیز پہ بھی تھا، شوہر سے شکایت تھی، اور بچے نے ذرا سی کوئی اور غلطی کی، لو سارا غصہ اپنے میاں کا اس پہ اتار رہی ہیں. ہمیں نہیں سمجھ آئی آج تک کہ آخر اس غصے کا حساب کیا ہوگا. یہ بچہ معاف کرے وہ تو معاف کر نہیں سکتا اس لیے کہ نابالغ ہے، اس کا کیا معاف کرنا اور کیا انتقام لینا، اس کا بدلہ تو خدا نے لینا ہے. اب کیا بنے گا؟ اس لیے کبھی بھی غصے میں مارنا، لڑنا، جھگڑنا یہ کبھی نہ کرے، اور خاص طور پہ بچوں کو تو بالکل نہ مارے غصے میں. حل یہ کرنا چاہیے کہ جس چیز پر غصہ آیا ہے اس وقت تو چپ ہو جائے، کیونکہ خدشہ ہے زیادہ کر دیں، کم کر دیں، اور بعد میں جب غصہ اتر جائے تو مصنوعی طور پہ اپنے آپ پہ غصہ طاری کر لے اور بچے کو بلا کے اتنا ہی ڈانٹے، اتنی سزا دے دے جتنی دینی ہے. یہ ہے تاکہ تربیت بھی ہو، ادب اور تمیز بھی سیکھیں، اور یہ کہ اللہ کے یہاں پکڑ اپنی بھی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ان کی تربیت کرتے کرتے خود کہیں اور چلا جائے. تو یہ جو غصہ ہے نا، گھر برباد ہو جاتے ہیں، اس سے اجڑ جاتے ہیں،
اور غصے کے جملے کئی مہینوں اور سالوں لوگوں کو یاد رہتے ہیں. کبھی بھی غصے پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، قابو میں رکھنا چاہیے. اللہ نے فرمایا ہمارے متقی بندے ان کی دوسری صفت سنتے ہو، والقاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو تھام لیتے ہیں. تیسری چیز والعافین عن الناس، اور وہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے. یہ ہے مومن کہ معافی کے لیے کھلا دل رکھے، کسی سے انتقام اور بدلے کی سوچے ہی نہ. بس سیدھی سی بات ہے، یہ طے کر لے کہ میں نے زندگی بھر کسی سے بدلہ لینا ہی نہیں، جو مرضی کوئی کرتا رہے ہم بدلہ نہیں لیں گے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کے ایک مرید آئے اور انہوں نے کہا حضرت فلاں آدمی آپ کو یہ کہہ رہا تھا. حضرت نے فرمایا پھر؟ اس نے کہا جی اس نے جتنی سنائی میں نے بھی ویسے ہی سنائی. اتنے بے نفس لوگ تھے. حضرت نے فرمایا راستہ چلنے کے لیے ہے اور اس نے اس راہ میں کانٹے رکھے اور تم نے بھی کانٹے ہی رکھ دیے. خار خار بھی باشد، سارا راستہ کانٹوں سے بھر گیا ہے، لوگ کہاں چلیں گے؟ اور جب اس نے برا کہا تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم تحمل کر لیتے، تم کانٹے نہ رکھتے. اس لیے لوگوں کو معاف کرنا، یہ طے کر لے کہ معافی معافی ہے، کسی سے کوئی بدلہ لینا ہی نہیں. تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ پہ ہو گیا ظلم اور آپ نے کر دیا معاف، لیکن دل میں رہتی ہے نا کسک، تو ہمیشہ اس کے اور اللہ کے تعلق پر غور کرو وہ کتنا ہے. اگر وہ اللہ کا کوئی واقعی نیک بندہ ہے تو یہ جو آپ پہ ظلم ہوا ہے غلط فہمی سے ہو گیا ہے، خدا آپ کو اس کا بہت اجر دے دے گا، اور اللہ اپنے دوست کو آپ کے حوالے کبھی نہیں کرے. اور اگر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، آپ پہ ظلم کیا اور سب پہ بھی ظلم کرتا پھرتا ہے، تو بس پھر تو چپ ہو جانا چاہیے. جس دن ہاتھی کا پاؤں پڑے گا سب کا پاؤں اسی میں پڑ جائے گا. جس دن خدا اس سے بدلہ لے گا سب کے بدلے پورے ہو جائیں. اس لیے اپنی معافی کی یہ فکر ہی نہ کرے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. ایک صورت تو یہ، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس لیے معافی دیتا رہے، معاف کرتا رہے کہ اللہ قیامت میں ہمیں بھی معاف کر دے. یہ سوچ کے انتقام نہیں لینا چاہیے، بدلہ نہیں لینا چاہیے. اور لوگوں کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا تم میں سے کسی انسان کے حق میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو میں یہ کھڑا ہوں، مجھ سے اپنے بدلے لے لو. اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، احد کے دن جب آپ صفیں درست کروا رہے تھے تو میں لائن سے نکلا ہوا تھا تو آپ نے میرے پیٹ پر انگلی رکھی تھی کہ پیچھے ہو، تو مجھے اس کا بدلہ لینا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ اور بدلہ لے لو. اور قریب گئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس وقت جب آپ نے یہ کیا تھا میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا اور آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے، تو آپ نے اپنا کرتا اٹھا دیا اور آپ نے کہا لو. تو وہ چمٹ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور چومنے لگے جسم مبارک کو اور کہنے لگے میں تو یہ چاہتا تھا، آپ سے کیا بدلہ لینا ہے. لیکن لوگوں کے حقوق کا برابر اتنا خیال تھا. اس لیے کبھی بھی آدمی ظلم نہ کرے، معاف کرتا رہے. والعافین عن الناس، اور اس عافیت میں، معافی میں یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق نہیں ہیں، وہ آپس میں رشتہ ہے نا میاں بیوی کا، اللہ سے تو کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اللہ کے ہاں جب پہنچیں گے تو جتنا جس نے ظلم کیا ہے کسی پہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس لیے آدمی بس اپنی طرف سے معافی رکھے ہر ایک کے لیے کہ قیامت میں پتہ نہیں اپنے ہاں سے کتنا دینا پڑ جائے. تو کچھ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہوگی تو ممکن ہے برابر سرابر ہو جائے. تیسری چیز فرمائی، چوتھی، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ کو محبت ان لوگوں سے ہے جو احسان کرتے ہیں. پہلے غصے کو قابو میں کر لیا، پھر اس کے بعد معاف بھی کر دیا. معافی کے بعد اس سے بھی بڑا درجہ بتایا ہے کہ احسان کرو، اچھی چیز کرو.
حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں جب پاک پتن گیا حضرت کی خدمت میں تو میں نے ایک دن کہا کہ حضرت ایک آدمی ہے اور وہ بہت برا مجھے کہتا ہے، اور مجھ سے آج یہ بھی کہہ رہا تھا کہ کدھر جا کے خانقاہ میں بیٹھ گئے ہو، اگر تم دلی میں رہتے تو بڑا نام ہوتا تمہارا بادشاہوں کے پاس اور بڑا مقام تمہیں ملتا، اتنا علم تمہارے پاس ہے، تو وہ مجھے ایسے تانے دیتا ہے میں کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا کھانا پکواؤ پھر آنا۔ شام کو کھانا پکوایا تو حضرت نے فرمایا اس کو سجاؤ ایک ٹرے میں، تھال میں، اور لاؤ۔ پھر میں لے کے آیا تو فرمایا یہ سر پہ رکھ کے اس کے پاس لے جاؤ اور اسے پیش کرو اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ۔ فرماتے کھا کے میں واپس آیا کھانا، تو میں نے کہا حضرت آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ حضرت نے فرمایا یہی جواب ہے، جو ہمارے ساتھ برا کرے ہم اس کے ساتھ احسان کریں، بس یہ کرنا ہے زندگی بھر۔ کہتے تھے ایسی تربیت ہو گئی کہ پھر کبھی خیال میں بھی نہیں آیا کہ کسی سے بدلہ لینا ہے، یہی رہا کہ کسی پہ احسان کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ وانا رسول اللہ، اللہ کی قسم باوجود اس کے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم سے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو کوئی مال خرچ کرے گا اللہ اسے بڑھا دے گا، اور فرمایا دوسری بات جس پہ میں قسم کھاتا ہوں وہ یہ کہ تم میں سے جو معاف کر دے گا خدا اس کی عزت میں اضافہ کر دے۔ ایک طرف معافی ہو جاتی ہے، ساری زندگی نہیں بنتی، لوگ برا کہتے ہیں، اسی آدمی کو کسی دوسرے فیلڈ میں خدا کہیں اور عزت دے دیتا ہے۔ تو کبھی بھی انتقام کی سوچے ہی نہ کہ بدلہ لینا، سب کے لیے معافی۔ فرمایا یحب المحسنین، اور جو محسن ہیں ان کے ساتھ تو اللہ کو محبت ہے۔ ایمان والے ایک پہلی صفت ہو گئی ان کی تعریف کہ وہ خرچ کرتے ہیں، دوسرے اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، تیسرے لوگوں کو معافی دے دیتے ہیں، چوتھے اللہ کو محبت ہے ان سے جو احسان کرتے ہیں۔